راضی ہو گیا اللہ, مکمل ہو گیا دین. مرضی کے علماء سے جا کے پوچھو دین کی تکمیل کی سند کہاں آئی تھی, وہ کہے گا غدیر میں. لڑنا نہیں, ولایت علی گالی دینے کا نام نہیں ہے, علی ولی اللہ کسی کا گریبان پکڑنے کا نام نہیں. بڑے پیار سے پوچھنا یہ دین مکمل کب ہوا تھا, وہ کہیں گے غدیر میں. پھر مولوی صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے پوچھنا کہ جس علی ولی اللہ کے بغیر اللہ نبی کا دین مکمل نہیں کرتا, ہماری عبادت قبول کر لیتا. ہو گیا مکمل دین, ہو گئی نعمتیں تمام, ہو گیا اللہ راضی. یہاں پہ چھوڑ کے میں جاؤں گا تو میرے اندر کا ذاکر مطمئن نہیں, میں خود مطمئن نہیں. میرے اندر کا ذاکر اس لیے مطمئن نہیں کہ میں نے فضائل غدیر سنائے, منکر غدیر کا انجام نہیں بتایا. فضائل تو سب مان جائیں گے, گفتگو آج یا کل یوٹیوب پہ چلے جائے گی, ہر بندہ کہے گا ٹھیک ہے فضائل پڑھے تھے. آؤ 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 میں تمہیں علی چھوڑنے کا انجام دکھاؤں. ٹھیک ہے, بڑی جلدی میں, بڑی جلدی. آخری قصیدہ آئے انجام دیکھیں. ہو گئی بیعت, وہاں بھی ایک نے انکار کیا. آرام سے سن لیجئے گا, میری توقع سے زیادہ داد آپ دے چکے. یہاں پھر ایک نے انکار. اب یہاں جس نے انکار کیا, میں نے پوری تحقیق کی ہے, حادثاتی طور پہ نہیں اٹھا کہ جذباتی ہو گیا کہ بندہ اٹھ گیا, نہیں. مکمل اس کے پیچھے ایک پلان تھا. غدیر سے لوگ نکلے, یہ وہاں غدیر پہ نہیں بولا, نا نا نا, پوری تحقیق ہے, یہ وہاں غدیر پہ کھڑا نہیں ہوا. بیعت کے وقت بھی یہ نہیں کھڑا ہوا, کر چکا تھا بیعت, گیا تھا یہ امیر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے. پلٹ کے جب واپس جا رہے ہیں, اب جن کو علی برداشت نہیں تھا وہ قافلے سے علیحدہ ہوئے, ایک دوسرے سے کہنے لگے اب کیا ہوگا, اس نے تو واجب کر دیا, اب عبادت میں علی آ گیا, ہمیں وہ مذہبی قبول نہیں. جس نے ہمارے باپ دادا مارے, اسے عبادت میں لے آئے. اور کیا کہنے تمہارے علی کے منکرو, تم نے ہمیں اتنا تو بتا دیا جو علی کو چھوڑنا چاہتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی علی نے مارا ہوتا. ہم علی کو لے آئے, ہم نہیں لانا چاہتے. انہوں نے فہر قبیلہ کا ایک شخص چنا, حارث اس کا نام تھا. سننا بے شمار سے اگلی بات سننا ذرا. اب یہاں بے شمار تک رک جائیں گے, میں یہاں رک جاؤں تو میری قوم کے بچوں تک حقائق کون پہنچا. ہم نے بے شمار تک نہیں رکنا, آؤ اس سے آگے چلیں. انہوں نے اس کا انتخاب کیا, اس سے کہا کہ دیکھ سن, ہم سارے تیرے ساتھ ہیں, کام کرنا ہے تو نے ایک, تو جا رسول کے پاس بالکل کھڑا ہو, پہلو میں کھڑا ہو کے کہے کہ میں علی کی ولایت کو نہیں مانتا. رسول کہے گا کیوں نہیں مانتا, وہ تو کہنا کہ اگر علی واجب ہے اللہ سے کہ آسمان سے پتھر بھیج. سننا اس نے کہا تو پھر اگر آ گیا, انہوں نے کہا ہم گارنٹی دیتے ہیں عذاب نہیں آنا. نا بات بالکل تاریخی بتانے لگا, ہم ضمانت دیتے ہیں نہیں آئے گا. انہوں نے کہا کیسے نہیں آئے گا, اس نے کہا ہم مکہ میں نبی کے ساتھ ہیں, مکہ سے ہم نے دور دیکھا ہے. مکہ میں ایک بہت بڑا سردار تھا ابو جہل, اس نے نبی سے کہا تھا کہ میں تیرے اللہ کو نہیں مانتا, اگر ہم کافر اتنے برے ہیں تو اللہ سے کہ آسمان سے پتھر نازل کر کے ہمیں مار. نبی نے منہ آسمان کی طرف کر کے میرے اللہ یہ عذاب مانگ رہا ہے. فرمایا ان کان لیعذبہم وانت فیہم, میں وہاں عذاب بھیجوں جہاں تو رہتا ہو. ساری زندگی ابو جہل اسی اکڑ میں رہا کہ اس نے عذاب کیوں نہیں بھیجا. نبی بار بار کہتا رہا بھیج دے. فرمایا اس ایک ابو جہل کے لیے محبت کا پیمانہ بدل دوں, معیار محبت تبدیل کر دوں, تجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجوں, پھر عذاب بھی بھیج دوں. بھونکنے دے اسے, چھوڑتا ہے مجھے چھوڑنے دے, مجھے اس جیسے چاہیے بھی نہیں, میں محبت کا پیمانہ نہیں بدلوں گا. ابو جہل عذاب مانگتا رہا, اس نے نہیں بھیجا.
اور اس نے قانون بنا دیا ہے جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا. تو کھڑا ہو نبی کے پہلو میں, تو کر علی کی ولایت کا انکار. ہماری گارنٹی ہے جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا. تیرے اوپر عذاب آنا ہی نہیں ہے. جب تو بغیر عذاب کے نکلے گا ہم باہر شور کر دیں گے علی واجب ہی نہیں ہے, علی واجب ہی نہیں ہے, علی واجب ہی نہیں ہے. ادھر حارث کو نبی کے پہلو میں کھڑا کیا, اس نے علی کی ولایت کا انکار کیا. آسمان سے پتھر آیا, حارث کے سر پہ لگا. نبی نے منہ آسمان کی طرف کر گیا, میرے اللہ ابو جہل پہ نہیں بھیجا, اس پہ کیوں بھیجا؟ فرمایا وہ لا الہ کا منکر تھا, یہ علی اور ولی اللہ کا منکر, اسے نہیں چھوڑنا, علی کا منکر نہیں چھوڑنا, اس لیے کہ علی نے میرا کوئی بھی منکر نہیں چھوڑا. علی نے مارے میرے دشمن. سألا سائل بعذاب واقع, ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا, ہم نے عذاب واقع کر دیا. آیت کہتی ہے وہ عذاب جو ہم نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا تھا. آج کوئی مولوی جرأت تو کرے کہ حارث کو کسی گناہ کی وجہ سے عذاب آیا ہے, تو میں تمہارے سامنے نبی کی حدیث رکھوں گا کہ وقوف عرفات کرو تو پچھلے معاف ہو جاتے ہیں. یہ حج پر کیا تھا, پچھلے تو رہے ہی کوئی نہیں. اس نے کہ آخری راز زیادہ سے زیادہ 3 نہیں تو 4 منٹ اور آپ کو سلام, زندگی باقی ملاقات باقی. یہ جو حارث کے سر پہ پتھر لگا زمین سے ابھر کے لگا, ہوا سے اڑتا اڑتا آ گیا, نبی نے اٹھا کے مارا. کہاں سے آیا تھا؟ عرش. عرش پہ پتھر کا کیا کام؟ آسمان سے پتھر کہاں سے؟ پتھر کا تعلق ہے جمادات سے, جمادات زمین کا حصہ ہے, آسمان پہ تو پتھر ہے ہی نہیں. کہاں سے آیا؟ آپ قرآن کی دہلیز پہ چلیں. میں نے قرآن سے پوچھا تو بتا یہ پتھر کہاں سے آیا تھا؟ قرآن کی دھیمے لہجے میں بات آئی, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تمہیں یاد ہے ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ جب ابرہا لشکر لے کے کعبہ گرانے کے لیے آیا تھا تو ہم نے چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کے جھنڈ میں ان کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر دے کے ایک ایک ہاتھی کے مقابلے میں بھیج دیا تھا, اور ہم نے ایک ایک ابابیل سے کہا تھا کہ ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لینا, اور خدا کہتا ہے کہ ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا, اس لیے کہ انہیں ہم نے بھیجا تھا, اور جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا ہوتی نہیں ہے, جنہیں ہم بھیجے ان میں غلطی ہوتی ہی نہیں ہے. ایک ایک ابابیل ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لے رہا تھا. تفسیر امام رضا کا حوالہ, ایک ابابیل کے کان میں آگے جبریل نے اللہ کا حکم سنایا کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے تو نے اپنے حصے کا پتھر ہاتھی کو نہیں مارنا, فلاں غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا, تیرے رزق کا بندوبست اللہ کرے گا, تیری سانسوں کی حفاظت اللہ کرے گا, تیرے رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمے ہے. معصوم فرماتے حکم پروردگار سن کے وہ ابابیل غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ گیا. معصوم فرماتے جیسے اللہ نے اصحاب کہف کو زندہ رکھا تھا ویسے ہی اللہ نے اس پرندے کو زندہ رکھا. وہ اپنی چونچ میں پتھر لے کے وہیں بیٹھا, اگلی وحی کا انتظار کرتا رہا. اس کا رزق اللہ کے ذمے, اس کی سانسیں اللہ کے ذمے, اس کی زندگی اللہ کے ذمے. وہ آنکھیں کھول کے دیکھ رہا تھا, یا 3 مہینوں میں بدلے, مہینے سالوں میں بدلے. غدیر کا چوک آیا, علی کا منکر اٹھا. جبریل نے آ کے ابابیل سے کہا خدا کہہ رہا اپنے حصے کا پتھر نکال, حارث کے سر پہ مار. تاکہ میں دنیا کو بتاؤں کہ وہ کعبے کا دشمن تھا, یہ علی کی ولایت. ہو گئی گفتگو تمام, بہت گوشے ابھی خالی رہ گئے, زندگی باقی ملاقات باقی. غدیر صرف
اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں، غدیر خوشبو لگانے کا نام نہیں، غدیر کھل کے نعرے لگانے کا نام نہیں، غدیر ہے تجدید عہد کا نام، روحوں والی بیعت جسموں سے اقرار کرنے کا نام ہے۔ میں تمہیں سنا کے نہیں جا رہا، تم مجھے سن کے نہیں جا رہے۔ ایک وارث ہے جو پردے میں بیٹھا ہے، جو اسی لمحے تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے، وہ اندر بھی جھانکتا ہے، وہ زبان کا اقرار بھی سنتا ہے۔ مہمان ہوں، کئی رشتے ہیں میرے آپ کے ساتھ، مہمان ہونے کا رشتہ، حسین کا ذاکر ہونے کا رشتہ، کربلا کا زائر ہونے کا رشتہ، اتنے رشتوں کے ساتھ ممبر آل محمد سے باوضو ہو کے منت کر کے جا رہا ہوں۔ یہ ہاتھ جڑے ہیں میرے، اتنے مجمع میں اپنے ذاتی کام کے لیے ہاتھ جوڑوں، میرے لیے موت، علی کے لیے جوڑوں، میرے لیے فخر۔ یہ ہاتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، زندگی میں کبھی علی نہ چھوڑنا، علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، عقیدے والے سید کی توہین نہ کرنا، اور بطول کے دشمن کی کبھی عزت نہ کرنا۔ اس اقرار پہ زندہ رہو، اس اقرار پہ زندگی گزارو، زمانے کے سامنے کھل کے جیو۔ سانسوں کا مالک بھی علی ہے، رزق کا بندوبست بھی علی کرے گا۔ زندہ رہو تو علی کی ولایت میں، آخری سانس دو تو علی کی ولایت کے۔ بڑا خطرناک دور آ گیا ہے، جیسے جیسے ہم قائم کے ظہور کے قریب جاتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے چھان بریک ہوتا جا رہا ہے۔ قائم کے ظہور کی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بادشاہ قائم کے ظہور کی علامات میں سے ایک علامت ہے، مولا فرماتے میرے آخری بیٹے کا ظہور ہوگا۔ ہمارے شیعہ ہمیں ایسے چھوڑ دیں گے جیسے خزاں میں پتے درخت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا غدیر میں صرف نعرے لگا کے گھر جانے کا نام نہیں، آج کے دن اس بارگاہ میں بیٹھ کے عہد کرو، مالک ہم تیری ولایت پہ رہنا چاہتے ہیں۔ پھر سر دینا پڑے، زبان دینی پڑے، تنہا رہنا پڑے، اکیلے رہنا پڑے، تمہارا سوشل بائیکاٹ ہو جائے، لوگ تمہیں بلائیں نہ، دنیا داری کا نام علی نہیں۔ میں ممبر سے کہہ کے جا رہا ہوں، لوگوں نے طرح طرح کے الزام لگائے ہیں ہم پہ صرف علی پڑھنے کی وجہ سے۔ میں لعنت کرتا ہوں اس بندے پہ جو علی کو خدا کہتا ہو۔ ہم لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے قائل ہیں، ہم نماز کو واجب سمجھتے ہیں، ہم کربلا کے مشن کو سمجھتے ہیں، لیکن ہم علی پہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتے، نہ ہم علی پہ دھوکہ دیں گے نہ ہم علی پہ دھوکہ کھائیں گے۔ بات سن لے، نعرے بہت ہو گئے، ایک لمحے کے لیے 2 منٹ صرف میری بات سن لینا، بالکل خاموش ہو کے سن لینا۔ یہی میرے 1-1.25 گھنٹہ پڑھنے کا مقصد ہے، علی نہ چھوڑنا۔ بڑا خطرناک دور ہے، اتنا مشکل ہے علی ولی اللہ پہ قائم رہنا کہ آج بندے کہتے جی ہم کیا کریں، ہم پردیس میں رہتے ہیں، ہم علی ولی اللہ پڑھیں تو ہم نے لوگ بلانا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ ہم سے سلام نہیں لیتے، لوگ ہمیں مجلسوں میں نہیں جانے دیتے۔ اتنا مشکل مرحلہ ہے علی ولی اللہ کہ علی ولی اللہ کی دشمنی میں لوگوں نے محمد کا جنازہ چھوڑ دیا، جنازہ چھوڑا ہے لوگوں نے نبی کا۔ صرف کس دشمنی میں؟ علی ولی اللہ کی دشمنی۔ 1.25 لاکھ بندے غدیر میں رسول چھوڑ کے آئے تھے، 11 لوگ رائے رسول کے جنازے پہ۔ یہ سب کچھ اسلام میں کیوں ہوا؟ دشمنی ولایت علی میں۔ کربلا میں کیوں آئے سامنے؟ علی کی دشمنی میں۔ آئمہ کی شہادت کیوں ہوئی؟ علی ولی اللہ کی دشمنی میں۔ آج شیعہ ہو، آپس کے جھگڑے ختم کرو۔ بہت دکھا دیا دنیا کو تماشا، روز دنیا ہمارا سوشل میڈیا پہ تماشا دیکھتی ہے، یہاں علی مانو، یہاں علی نہ مانو، یہ کافر ہو گیا، یہ مشرک ہو گیا، یہ نصیری ہو گیا۔ کس کے پاس وہ معیار ہے جہاں پہ تم نے علی کو رکھنا ہے؟ علی ولی اللہ تمہارے گھروں کی لڑائیوں کے لیے؟ اگر کسی سے ذاتی ضد ہے تو ذاتی انداز سے کرو، بہانہ علی کو نہ بناؤ۔ ایک بیٹا علی کا بیٹھا ہے، اس کے قہر سے ڈرنا، اس کے غضب سے ڈرنا۔ بڑی دنیا نے علی کے نام پہ دھوکے دیے ہیں۔ علی ولی اللہ تمہارے سینے میں رکھو، مسلط نہ کرنا کسی پہ۔ مولا نے فرمایا تھا سلمان کو پتہ چل جائے کہ ابو ذر کے سینے میں کیا ہے میرے لیے، وہ اسے قتل کر دے۔ ہر ایک کی معرفت اس کی اپنی اپنی ہے۔ جتنی
प्याले की हद होती है उतना पानी आता है, ज्यादा आएगा गिर जाएगा। वो ज़र्फ़ों को जानता है, उसे खबर है कि इसे कितनी मार्फत देनी है। मेरे बादशाह का फरमान है कि तुम्हारे सामने हमारा फ़ज़ाइल पढ़ा जाए और तुम्हारी अक्ल उसे तस्लीम ना करे, कभी भी हमारे फ़ज़ाइल पे शक ना करना, हमारी फ़ज़ाइल हमें वापस करना। अगर तुम्हें इस काबिल समझेंगे तुम्हें मार्फत दे देंगे, वरना फ़ज़ाइल वापस ले। शक नहीं करना, बहस नहीं करनी। आग लगी हुई है पूरी दुनिया में अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों की, लड़ाई हो रही है अली पे। ये था यहूद और निसारा का मुश्तरका मंसूबा कि जिस छतरी के नीचे इकट्ठे हैं उस छतरी में छेद करो। उन्होंने तुमसे अली वलीउल्लाह को इतना मुतनाज़े बना दिया है, इतना मुतनाज़े बना दिया है कि आज कोई बंदा 1 इंच हटने के लिए तैयार नहीं। अगर मेरी ज़ाती किसी बंदे के घर जाने से अली वलीउल्लाह का तहफ़्फ़ुज़ होता है, मुझे बादशाह हुसैन की इज़्ज़त की कसम मैं उस बंदे की जूती अपने सर पे रख लेता हूँ, सिर्फ अली के लिए। लिहाजा अली वलीउल्लाह के साए में इकट्ठे रहो, हिसार में रहो, जितनी अली मार्फत दे उतनी वसूल करो, अली वलीउल्लाह ना छोड़ो, मातम शबीर को तमाशा ना बनाना, इज़्ज़त सादात करना, जो उलमा तुम्हें अली देते हैं उनका एहतराम करना, जिस मिंबर से तुम्हें अली मिलता है उसका एहतराम करना। मुसल्ला तुम्हें अली ने दिया है, गदीर में मिंबर तुम्हें रसूल ने दिया है। ना अली का मुसल्ला छोड़ना, ना गदीर वाला मिंबर छोड़ना। अली की विलायत याद रखना, हुसैन का सजदा याद रखना। इन चीज़ों पर इस्तकामत रहो, कायम का इंतज़ार करो। फिर तुम कायम के आने से पहले मर भी गए तो मेरा मिंबर से वादा है तुम आवाज़ पे नहीं आओगे, कायम तुम्हें लेने तुम्हारी कब्र पे आएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं दुआ मांगता हूँ, मेरा मालिक हमें आखिरी लम्हे तक अपनी मोहब्बत पे इस्तकामत नसीब फरमाए। हम विलायत अमीर के हिसार में रहें, हम 14 के पहरे में रहें। इस कौम को बद नज़रों से बचाए, इस कौम को हासदों से बचाए, इस कौम को शरीरों से बचाए। मेरे मालिक मेरी मिल्लत को यकजहती अता फरमा दे। मेरे मालिक हम वारस के होते हुए लावारसों की तरह एक दूसरे का गिरबान पकड़े हुए हैं, भेज उसे जो पर्दे में विलायत का वारस है। मेरे मालिक तुझे औलाद रसूल की इज़्ज़त का वास्ता, जिन भाइयों ने, जिन बेटों ने, जिन जिन अहबाब ने इस ज़िक्र को सजाने के लिए जैसी जैसी कावश किया, मेरे मालिक कबूल फरमाना। मेरे मालिक तो दिलों के हाल जानता है। आज गदीर की खुशी मनाने के लिए आए थे, हमने इकरार किया तेरे हजूर हम अली की विलायत पे रहेंगे, तेरी तौहीद की गवाही देंगे, तेरे नबियों की रिसालत की गवाही देंगे। जो हमें अली ने कहा हम वैसा बनेंगे। मेरे मालिक हम तुझसे सिर्फ इतना चाहते हैं, हमें क़यामत वाले दिन वहाँ रखना जहाँ अली हों, हमें उनका क़ुर्ब अता करना। मेरे मालिक हमसे दुनिया ले ले, हम भूखे गुजारा कर लेंगे, हम प्यासे गुजारा कर लेंगे, हम तुझसे कभी औलाद नहीं मांगेंगे, हम तुझसे कभी पैसा नहीं मांगेंगे। मेरे मालिक हमें अली अता कर दे। मेरे मौला हम अली के दिन तुझसे मांग रहे हैं, हमें अली वलीउल्लाह अता फरमा दे। हम अली के बगैर नहीं रह सकते, हमारा भूखे गुजारा हो जाएगा, हमारा प्यासे गुजारा हो जाएगा। मेरे मालिक विलायत अली पे कारबंद रहने की तौफीक अता फरमा। जितने अहबाब बैठे हैं, इनके जितने मरहूमीन आपने अपने जहनों में उनके नामों को सोचा हुआ है, जो इस वक्त मनो मट्टी के नीचे हैं, मेरे मालिक हम जिंदा हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, हम उनके लिए दुआ करते आज की रात उन्हें कब्र में मेरे बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा, मेरे मालिक से मुलाकात नसीब फरमा। जो बे औलाद चल के आया है, मेरे मालिक कातिब तकदीर से कह इसी लम्हे उसकी औलाद में मुक़द्दर में औलाद लिख दे। मेरे भाई महदी मूसवी को अगले साल गदीर तक मेरा मालिक मौला अली की विलायत का पैरोकार, नेक, कामिल खिलकत, साले फरज़ांद अता फरमा। शहज़ादी कौनैन का वास्ता जो बेटियों के नसीब की वजह से परेशान है, उनकी बेटियों के नसीब नेक फरमा। जो बच्चे पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से हसूल तालीम के लिए इस दियार गैर में आए हैं, मेरे मालिक इनका मुस्तकबिल रोशन फरमा। जो रोज़गार की खातिर यहाँ प्रदेश में बैठे हैं, मेरे मालिक 8वें बादशाह के दस्तरखान का सदका उनका दस्तरखान वसी कर दे, उनके मुकद्दर में रिस्क खोल दे, उनकी कारोबार की परेशानियाँ दूर फरमा दे, उनकी जॉब की मुश्किलात आसान फरमा दे। मेरे मालिक वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो यहाँ रहने के लिए मेरे मालिक अपने केस डाल चुके हैं, मेरे मालिक उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज़्ज़त व इस्मत व तहारत का अयाम अज़ा करीब आ रहे हैं। हम तुझसे दुआ करते हैं उन बारगाहों की हिफाजत करना, उन जलूसों की हिफाजत करना, उन अज़ादारों की हिफाजत करना। हम में से अगर किसी की ज़िंदगी के दिन मुहर्रम से पहले ख़त्म हो रहे हैं, तुझे आज के दिन का वास्ता
ہماری زندگی کے دن اتنے بڑھا دے ہم حسین کے ذکر میں شریک ہو سکیں۔ ہمیں زندگی سے پیار نہیں، ہمیں غریب کے ماتم سے بڑا پیار ہے۔ ہمیں مالک کا پرسہ نصیب فرما، ہمیں مالک کا غم نصیب فرما، ساری زندگی روتے رہیں ہم صرف حسین کو، ساری زندگی ہم کلمہ پڑھیں علی کی ولایت کا، بادشاہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہمیں امام کے لشکر میں شامل فرما دے، ہماری آنکھوں کو اس قابل بنا کہ ہم قائم کی زیارت کر سکیں، ہمارے ہاتھوں کو اس قابل بنا کہ ہم 12ویں کے سپاہی بن سکیں، ہم قائم کے لشکر میں رہیں، مالک کا قرب عطا فرما، مولا کی دوری سے بچا، قیامت کی منزلیں آسان فرما، جنت میں پہلوئے امام حسین کا قرب عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، آمین یا رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔